جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں اسپیشلی وہ جس طرح فیصل بھائی نے بھی بتایا ہے، خواتین نے پروٹیسٹ کیا کل ڈسٹرکٹ کے لیول پہ، جس کو انہوں نے بہت سراہا ہے، اور مزید ہم پورے پاکستان میں جو ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے خواتین ونگ نے، اس کے بارے میں بھی ہم نے خان صاحب کو بتایا، انہوں نے بھی اس چیز کو بھی اپریشیٹ کیا، اور میں یہاں اناؤنس کرتی چلوں کہ پشاور میں ہم ایک بہت بڑا کنونشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی بنی ہے پی ٹی آئی کی، اور میں اس کی ممبر بھی ہوں، جہاں ہم یہ سارے جو خواتین پہ خاص طور پہ ظلم ہوا ہے جس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اور خان صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری جو روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، جو ہماری ثقافتی روایات ہیں، اس میں جتنا بھی دور گزرا ہے پاکستان کا، اس میں اس طریقے سے خواتین کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا کہ ان گھروں کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جائے۔ سیاسی کارکنان ہیں تو ان کی تذلیل کی گئی ہے، اور جس طرح بشرا بی بی ہیں، وہ ایک گھریلو پردے دار خاتون ہیں جن کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو جھکایا جا سکے یا ان سے کوئی جس طرح ان پہ پریشر ڈالا جا سکے۔ اب جو بات ہوئی تھی القادر کیس کی، اس کے بارے میں بھی آج بھی وہ یہی بات کر رہے تھے، جو ہمارے وکلا کی بھی ان سے بات چیت ہو رہی تھی کہ نہ حکومت کو 1 روپے کا نقصان ہوا ہے، نہ عمران خان کو 1 روپے کا کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ اس کیس میں کوئی کرپشن جو ہے وہ ثابت کی جا سکی ہے، اور بشرا بی بی کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو زبردستی جو ہے وہ 7 سال قید کی سزا دی گئی ہے، اور ایک ایسے جج کو لگایا گیا جس نے جو مسفٹ تھے اس کیس کو سننے کے لیے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارا نظام انصاف ہے وہ کس طرح پولیٹیکل ٹارگیٹنگ کے لیے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے یہ خواتین کے حوالے سے اور بالخصوص بشرا بی بی کے حوالے سے یہ خواتین ونگ اس کو بارہا اجاگر کرتی رہی۔ عدت کیس کا ذکر ہوا، عدت کیس میں کس طریقے سے جو زبان استعمال ہو رہی تھی اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، انتہائی بےہودہ اور غلیظ کیس جو نہ اسلامی کسی معاشرے کے تقاضوں پہ کہیں سے پورا ہوتا تھا، اور بین الاقوامی اس کے اوپر کتنی ہماری سبکی ہوئی ہے، اس کو بھی الحمدللہ ویمن ونگ نے لیڈ کیا تھا، اور انشاءاللہ یہ بھی جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے لیے ہم ہر جگہ آواز اٹھائیں گے۔ بشرا بی بی جو ہے وہ ہمارے لیڈر کی عزت ہے، اور اگر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو بیسکلی سارا نشانہ عمران خان ہے۔ پہلے بھی یہ بات بالکل آیا ہے کہ ٹارگٹنگ صرف عمران خان کی جاتی ہے، اور ایک غلط قسم کی جو ہے یہ ایک روایت قائم کی جا رہی ہے جو اس قسم کی تذلیل ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ ڈکٹیٹرز کا دور بھی آیا، اور بدترین دور میں سوائے یحییٰ کو ہٹا کے کسی دور میں بھی اس طریقے سے خواتین کی ٹارگٹنگ نہیں ہوئی۔ وجہ یہ کہ اور مشرف کے دور میں بھی جس طرح ڈکٹیٹر ہیں، لیکن وہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ یحییٰ پارٹ 2 کے دور میں جس طرح خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے اور سیاسی انتقام کا بغض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، اس کی نہ ہسٹری میں کہیں مثال ملتی ہے، نہ سیاسی روایات، نہ اسلامی روایات، نہ ثقافتی روایات پہ یہ کہیں پوری پڑتی ہے۔ تو اس کی ہم بھرپور مذمت کر رہے ہیں، زبان سے بھی کر رہے ہیں، باہر نکل کے بھی کریں گے، اور ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے، اور اس پہ بھی خان صاحب کو ہم نے بھی آگاہ کیا، اور وہ خود بھی اس بات پہ بڑے غمزدہ ہوئے کہ جب بھی پروٹیسٹ کے لیے خواتین بھی باہر نکلے تو جس طریقے سے پولیس ان کو آ کے اٹھاتی ہے یا ان پہ جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، اور جس طرح ان کو گھسیٹا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ اس ملک کی جو آئین اور قانون ہے اس کی بے حرمتی بھی ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے برابر ہے۔ تو انشاءاللہ پشاور میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ خواتین کا کنونشن کی صورت میں، جس میں ہم یہ سارے جو خواتین پہ FIR جھوٹے کیسز اور تشدد کیا گیا، اور سب سے زیادہ یہ کہ بشرا بی بی کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کریں گے، اور باقی جو ہے وہ اس چیز کو ہم لے کر آگے چلتے رہیں گے۔ دو چیزوں کی تصدیق کیجیے گا، ایک تو یہ ہے کہ کہا گیا کہ سرد جمشید چیمہ صاحبہ کو بی بی صاحبہ کا ترجمان مقرر کر دیا بارہ کی جائے، ایک تو اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج مشال کا جو معاملہ عدالت میں سامنے ہے، افغانی PTI ایک بڑا لیڈر، اس کے وکیل جو ہے وہ عدالت نامہ پیش کرے جن کا لائسنس سسپینڈ، اس کے اوپر افغانی PTI کا کیا اثر ہے؟ نہیں، مشال نے اس میں جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا لائسنس بحال ہو گیا ہے، اور اس کو KP میں جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے بحال کر دیا۔ وہ ایک ذمہ دار بچی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ فوکل پرسن تو BB کی وہ ہے آلریڈی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا ہوگا۔ مشال نے وہاں پہ کیونکہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، اس میں کسی اور کا تو مسئلہ تھا نہیں، تو
تو انہوں نے آرگو بھی کیا وہاں پہ اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. تو میں تو بطور وکیل جو میں نے ان کو ہمیشہ بطور وکیل دیکھا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہو. آج پروسیکیوشن کو اور ایک دیکھیں خاتون وکیل آتی ہیں تو ان سے کوئی ایسی خاص تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ اتنے وکیل آتے ہیں وہ بھی آتی ہیں اور ان میں کیا پرابلم ہے. اگر مشال آ جاتی ہیں تو بالکل آ جائیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. جمشید چیمہ خوشہ بی بی کی نمائندگی دیکھیں بی بی کو ڈیفینڈ کرنے میں یا بی بی کے لیے آواز اٹھانے میں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. باقی یہ معاملات پارٹی کی سطح پہ ہوتے ہیں. اگر کوئی معاملہ ہوگا تو بالکل نوٹیفیکیشن یا اس قسم کی جو اعلان ہے وہ پارٹی کی سطح پہ کیا جائے گا. میں تو کیونکہ پارٹی کی سطح ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ بھی یہاں پہ کھڑی ہیں اور گور صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہمارے دوسرے جو آفس ہولڈر ہیں وہ اس کے مطابق اگر کوئی کریں گے تو وہ آپ کو ریلیز کر دیں گے پارٹی کی سطح کے اوپر. مجھے کوئی اناؤنسمنٹ کا یا اس طرح نہ تو میرا کام ہے نہ میں کرتا ہوں. اور ایما کا چارج ہے الزام ہے. لیکن یہاں پہ جو عدالت کے اندر چارج شیٹ میں نے پڑھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ڈنڈے سوٹے لے کے GH پہ حملہ آور ہو گئے. سو ایک مضحکہ خیز قسم کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں جن پروسیڈنگز کا کوئی منہ سر پیر نہیں ہے. عمران خان صاحب آج عدالت میں موجود تھے اور گواہان کے بیانوں کے اوپر ان کا تبصرہ بھی سننے سے تعلق رکھتا تھا. ہر گواہ جو آ رہا تھا, 2 گواہ آئے ہیں شاید آج, دونوں نے ایک لفظ بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کہا. اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں, قانونی اصطلاح میں ٹیوٹرنگ, یعنی ان کو کاریگر جو ہے وہ پڑھاتا ہے کہ آپ نے بیان اس طرح سے دینا. جس طرح سے پرویز کھٹک کو ایک کاریگر انویسٹیگیشن آفیسر نے القادر میں یہ کہا تھا کہ یہ بیان اس طرح سے پڑھنا ہے, اس طرح سے یہاں پہ بھی کاریگر قسم کے لوگ ہیں جو کہ یہ معاملہ کر رہے ہیں. آج عمران خان صاحب نے کل سینٹ میں ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہز رائل ایکسیلنسی پرنس محمد بن سلمان صاحب نے عمران خان صاحب کے ریکویسٹ کے اوپر 7500 جو سعودی جیلوں میں مقید پاکستانی غریب اور مزدور اور مستحقین تھے ان کو ریلیز کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے اس کی آج ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ غریب تھے, مستحقین تھے اور محمد بن سلمان صاحب نے بڑی مہربانی کرتے ہوئے ان کی درخواست کے اوپر ان کو ریلیز کیا, تو اس کے لیے وہ اس کے شکر گزار ہیں. تو پاکستانیوں کے لیے عمران خان صاحب ہمیشہ درد دل رکھتے ہیں اور ہم سعودی کراؤن پرنس کے بڑے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے غریبوں کا, مزدوروں کا جو ہے یہ عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر یہ معاملہ ٹیک اپ بھی کیا, کنسیڈر کیا اور ان کو ریلیز کیا. دیکھیں اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم کے شاخسانے ہیں, آج خان صاحب نے اس پہ بھی بات کرتے ہوئے اسپیشلی کہا ہے کہ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہم خدشات کا اظہار کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ایک کٹ پتلی بن جائیں گی, اور آج عدالت میں ہونے والے یہ فیاسکو جو ہیں, یہ ججز کے اندر جو تعصب ہے, یہ ججز کے اندر جو کرپنگ ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارا انصاف فراہم کرنے کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اگر اس ادارے کے اندر اس قسم کی تعصب کی فضا پائی جائے گی اور کچھ ججز کو انڈرمائن کیا جائے گا اور کچھ ججز کو کھلا ہاتھ دیا جائے گا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.